عالمی منظرنامے سے چین دیہی علاقوں کی ہمہ بحالی کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھا رہا ہے۔ چینی حکومت کی جانب سے ذرائع دیہی ترقی اور کسانوں کی فلاح و بہبود سے متعلق امور کو بہتر انداز میں آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین کی جانب سے زرعی ترقی کو فروغ دینے کی خاطر جامع پالیسیوں کے نفاذ سے دیہی علاقوں کی ہمہ جہت بحالی کو مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے۔ چین کی اعلیٰ قیادت تخفیف غربت میں حاصل شدہ اپنی کامیابیوں کو مزید مستحکم اور وسعت دینے کے لیے ٹھوس اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ ملک اناج اور دیگر اہم زرعی مصنوعات کی مستحکم پیداوار اور فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے اپنی صلاحیت کو بہتر بنانا جاری رکھے گا۔ اناج کے رقبے کو مستحکم رکھا جائے گا اور فی یونٹ فصل کی پیداوار اور اناج کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے مزید کوششیں کی جائیں گی۔ اس سے قبل بھی مرکزی حکومت کی جانب سے زراعت، دیہی ترقی اور کسانوں کی فلاح و بہبود سے متعلق کیے گئے تمام فیصلوں اور انتظامات پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ زراعت، دیہی علاقوں اور کسانوں سے متعلق امور میں مربوط شہری دیہی ترقی کو فروغ دینے اور اہم پیداواری عوامل کے دو طرفہ بہاؤ میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کی کوششوں کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسی طرح 3 اہم عناصر ٹیلنٹ، زمین اور سرمایہ کے لیے مخصوص انتظامات بھی کیے گئے ہیں۔ چین ملک میں زرعی ترقی کے فروغ سے دیہی علاقوں کے احیا کو مسلسل آگے بڑھا رہا ہے، جس سے دیہی باشندوں کی زندگیوں میں نمایاں تبدیلیاں آئی ہیں۔ شاہد افراز خان، A1 ٹی وی، بیجنگ۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی کے صحنوں میں نمازیوں اور زائرین کو سایہ فراہم کرنے کے لیے دیویکل چھتریوں کو خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا، جو مسجد کی شان و شوکت کو بڑھا رہی ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں کامران ملک کی اس رپورٹ میں۔ مدینہ منورہ کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینوں میں نمازیوں اور زائرین کو سایہ فراہم کرنے کے لیے 2 ہیکل چھتریوں کو خاص طور پر ڈیزائن کیا گیا ہے، جو مسجد کی شان و شوکت کو بڑھا رہی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سین میں 250 موبائل چھتریاں نصب ہیں۔ ان چھتریوں کا مقصد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زائرین کو آرام و سکون فراہم کرنے کے لیے ساتھ ساتھ بارش اور گرمی سے بچانا ہے۔ چھتریوں کی اونچائی تقریباً 22 میٹر ہے، طول و عرض 25.5 میٹر جبکہ وزن 40 ٹن ہے۔ چھتریوں کی تیاری میں خاص تعمیراتی خصوصیات کا خیال رکھا گیا ہے، جو ہوا، آگ اور بارش کے خلاف مزاحمت فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ کپڑے اور اس میں استعمال ہونے والے مواد کے معیار اور اس کا ریتیلا رنگ بھی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ چھتریوں کا ڈیزائن روشنی کے گزرنے کو ممکن بناتی ہے۔ یاد رہے، یہ چھتریاں خود کار سسٹم کے تحت سورج کے طلوع اور غروب ہونے پر کھلتی اور بند ہوتی ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انتظامیہ نے انہیں کنٹرول کرنے کے لیے ایک اسپیشل آپریشن روم قائم کیا ہوا ہے۔ کامران ملک، A1 نیوز، مدینہ منورہ۔ اور مظلوم فلسطینیوں کی مشکلات کم نہ ہو سکی، اسرائیل نے غزہ پر حملے تیز کر دیے۔ تازہ بمباری سے بچے سمیت 8 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلیوں حملوں کے باعث شہداء کی مجموعی تعداد 48,503 ہو گئی، 1,11,927 زخمی ہو چکے ہیں۔ حماس نے اسرائیل کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ امریکی ایلچی اسٹیو وٹکوف مذاکرات کے لیے قطر پہنچ گئے۔ اسرائیل نے لبنان سرحد کی خط بندی پر مذاکرات کا اعلان کر دیا۔ اسرائیل نے یرغمال بنائے گئے 5 لبنانی شہریوں کو چھوڑ دیا۔ اسرائیل نے لبنان، امریکہ اور فرانس کے ساتھ حد بندی کے لیے گروپس قائم کرنے پر اتفاق کر دیا۔